میرا پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اتنی شان والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بڑی توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور پھر تمام مہینوں پر اس کی فضیلت بیان کی، تو پس فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی تھوڑی سی وضاحت غور سے سننا کہ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، رمضان مبارک کا مہینہ اتنی شان والا مہینہ ہے کہ یہ سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، یعنی یہ جملہ بڑی غور والا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس نے زبان سے اقرار کیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرے۔ اس قیام کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور فرمایا گیا کہ وہ عبادت خالصتاً اس کی ثواب کی نیت سے ہو، وہ یہ سوچے کہ میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے کھڑا ہونا تیرا کام ہے، اور گناہ معاف کرنا میرے پروردگار عالم کا کام ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا جی، ایک یہاں پہ بات اور بڑی محبت والی بات ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو فرمایا گیا کہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، فرمایا گیا بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ گناہوں کو، بولیں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، بندے کا جسم اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ وہ ابھی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، ابھی وہ اپنی ماں کے بطن سے ابھی وہ پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے جی، گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے، گناہوں سے وہ صاف ہوتا ہے، گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کو اس طرح پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس طرح پاک ہونا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ پھر نصیب فرما دیا ہے جی، اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں پھر نصیب فرما دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ شان والا مہینہ ہے جس میں نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات سننا، رسول پاک نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں تم جھک جاؤ، اللہ تمہارے ظاہری جسم کو بھی پاک فرما دے گا، اللہ تمہارے اندر کو بھی پاک فرما دے گا۔ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے نا کہ بندہ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے، اندر بھی پاک ہو جائے۔ اچھا میرے ساتھ بولتا رہنا، بولنا ساتھ میرے۔ ایک اور حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اچھا جی گل بڑی توجہ والی ہے، جڑے حضرات 5 وقت دے نمازی ہو انہاں واسطے تے خوشی دی گل ہے، جڑے نہیں او اج نیت کرو اسی 5 وقت دے نمازی بن جاواں گے، ٹھیک ہے۔ اور جڑے حضرات جمعہ ادا کرن والے ہو انہاں واسطے خوشی والی اے حدیث پاک ہے، جیڑا بندہ جمعہ نہیں ادا کردا اس اپنے دوست نو بھی نال لے کے مسجد وچ آؤ جی چلو اسی جمعہ ادا کریں چلیے۔ لیکن توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازاں بندے نے فجر دی نماز ادا فرمائی ہے تے ظہر دی نماز دا ویلا آ گیا ہے، اس دے درمیان بندے وچوں کوئی چھوٹا جا گناہ ہو گیا ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹا بڑا گناہ نہیں، کیڑا گناہ؟ چھوٹا گناہ، صغیرہ گناہ۔ فرمایا گیا کہ فجر دی نماز پڑھی، زور دی نماز آمر دے ٹائم تو پہلا اس بندے کو چھوٹا گناہ ہو گیا ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ وہ بندہ ظہر دی نماز ادا کرے اور جڑا گناہ اس کو چھوٹا جا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس دا گناہ نماز پڑھن نال معاف فرما دے گا۔ کی کرن نال؟ نماز پڑھن نال۔ پھر رسول پاک نے فرمایا کہ ایک جمعے تو دوسرے جمعے تک، فرمایا کہ اس دے درمیان اگر بندے کو کوئی گناہ ہو گیا ہے تو فرمایا کہ بندہ جمعہ ادا کرے، جمعہ ادا کرے گا ایک جمعے تو دوسرے جمعے دے درمیان جیڑا بھی گناہ اس بندے کو ہو گیا ہے جمعہ ادا کرن نال میرا رب اس بندے دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اچھا جی اسی طرح ہن سنو توجہ نال، تھوڑی گل توجہ نال سننے والی ہے۔ ہن گل آ گئی ہے رمضان دی، فرمایا کہ ایک رمضان تو دوسرے رمضان تک، یار دیکھو میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، میرا رب کتنا کرم فرماندا ہے۔ پہلے نمازوں دا ذکر آیا، پھر جمعہ دا ذکر آیا، پھر رمضان دا ذکر آیا، فرمایا کہ نماز پڑھ گناہ معاف کراں گا، ہیں جی نماز پڑھ کی کراں گا؟ گناہ معاف کراں گا، بولو نماز پڑھ کی کراں گا؟ گناہ معاف کراں گا۔ فرمایا کہ جمعہ ادا کر تے گناہ معاف کراں گا، جمعہ ادا کرتے گناہ معاف کراں گا۔ فرمایا بے شک تیرے تے فرض ہے، تو اے فرض ادا کرنا ہے، نہ کیتا تے تینوں پوچھاں گے، قیامت والے دن تیرے کو سوال کراں گے، تیرے کو پوچھاں گے دس تو نماز کیوں نہیں پڑھی، جمعہ کیوں نہیں پڑھیا؟ لیکن پھر بھی اسی کہنے ہیں کہ اسی تے غفور الرحیم آنا کہ تو آ نہ ساڈی بارگاہ آ کے اپنا فرض بھی ادا کر تے اپنے گناہ بھی ساڈے کولوں معاف کروا لے۔ آج موقع ہی ساڈے کولوں گناہ معاف کروا لے۔ فرمایا کہ نماز دا وقت آیا، فرمایا کہ نماز ادا کر تیرے گناہ معاف ہون گے، فرمایا جمعہ ادا کر تیرے گناہ معاف ہون گے۔ پھر فرمایا کہ تو رمضان دا مہینہ پاویں تو اس رمضان دے مہینے وچ میری بارگاہ چ آ کے کھلو جا اور میرا ذکر کر، میری عبادت کر، میری بارگاہ چ قرآن پڑھ، میری بارگاہ چ روزے رکھ۔ فرمایا کہ ایک رمضان تو دوسرے رمضان دے درمیان تیرے جن بھی گناہ ہو گئے نے اسی رب ہو کے اعلان کر رہے ہیں تو میری بارگاہ چ آ کے جھک جا، میں تیرے گناہ نہیں ویکھاں گا، تینوں قبول بھی فرما لواں گا، تیرے گناہاں نو بھی معاف فرما دیواں گا۔ فرمایا کہ میں تیرے گناہ بھی معاف، تو آ تے صحیح میری بارگاہ آ کے تے ویکھ، تو میری بارگاہ چ آ جائے گا تو میں تینوں بخش دیواں گا، تو میری بارگاہ چ آتے صحیح، میری بارگاہ چ آ کے جھکتے صحیح، میری بارگاہ چ آ کے میرے کو آ کے مانگتے صحیح، کوئی ارادہ تے کر، جس ویلے ارادہ کریں گا تو پھر تیرا ارادہ ضائع نہیں جائے گا، ہیں جی تیرا ارادہ ضائع نہیں جائے گا۔ فرمایا جس ویلے تو ارادہ لے کے آویں گا تو اسی تینوں بخش دینا ہے، اسی تینوں معاف کر دینا ہے، کیونکہ ساڈی رحمت چھوٹی جی نہیں، ساڈی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ہیں جی ایک بندہ دنیا دار کو تو منگن جا نہیں رہا، ہیں جی یہ بندہ اس رب کو منگن جا رہے جڑا ساری کائنات نو کھلان والا ہے، جی پتھر دے وچ کیڑا موجود ہے، اس کیڑے نو بھی رزق میرا رب دین والا ہے، اسی اس کو منگن جا رہے، پھر تھوڑا نہیں منگنا، جدوں آ گیا پھر آکھو یا اللہ ہن آ تے گئے ہاں، تھوڑے منگدیاں بھی شرمندگی ہوندی ہے کہ تیرا خزانہ اتنا ہے، تیری رحمت اتنی ہے، تیری غفور الرحیمی اتنی ہے کہ یا اللہ تو ساڑھے تے کرم فرما، ساڑھے تے رحم فرما، یا اللہ میں بندہ بشر ہاں، میرے کو گناہ ہو جاندا ہے، لیکن تو تے غفور الرحیم ہے نا، تو تے معاف کرن والا ہے نا۔ تے حضور میاں صاحب نے تھے کہ گل بڑی سونی بیان فرمائی، جی بڑی سونی گل آپ نے بیان فرمائی۔ تھوڑے جے حضرات اگلی صفحہ پر کرو، رمضان شریف دا جمعہ تے کافی تعداد وچ لوگ آمدن تے تاکہ جڑے حضرات آمن تے انہوں نے آسانی نال اندر آ سکن، تسی حضرات جڑی صفحہ اگلی پر کر دیا کرو، آجو جی اگے تشریف لے آؤ، صفحہ پر کر دیو۔
رب تعالیٰ نے فرمایا تو میری بارگاہ جا کے مانگ، میں تینوں عطا فرماواں گا. جی میں تینوں عطا فرماواں گا. میں حضور میاں صاحب دی بارگاہ جو پوچھیا کہ حضور تسی دسو فقر دے بادشاہ ہو، اللہ دے ولی ہو، بندہ ایک باری توبہ کر لوے پھر گناہ ہو جاندہ ہے، پھر توبہ کرے پھر گناہ ہو جاندہ ہے، پھر توبہ کرے پھر گناہ ہو جاندہ ہے. بشر ہے نا، شیطان دا کام ہے اس بندے نو ورگلانا، شیطان دا کام ہے بندے نو ورگلانا. میاں صاحب کو میں پوچھا میں تسی دسو کہ گناہ ہو جاندہ ہے پھر معافی منگنا، گناہ ہو جاندہ ہے پھر معافی منگنا، بار بار گناہ کر کے معافی منگنا، تو تسی دسو رب معاف کر دیا کہ کوئی نہیں؟ میں بار بار دی بارگاہ چ آ رہا ہوں، وہ خالی موڑ دے گا؟ وہ کی آکھے گا پہلے ہو کے نہیں گیا، پہلے معافی مانگ کے نہیں گیا؟ حضور میاں صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، تو کسے دنیا دار دے بوئے تے نہیں جا رہے کہ جڑا ایک واری دے وے دوجی واری چپ کر جاندہ ہے، اٹھا دیندہ ہے، واپس بیچ دیندہ ہے، ڈانٹ دیندہ ہے، غصہ کر جاندہ ہے. فرمایا گیا اے او در نہیں ہے، اے او در ہے. میاں صاحب نے دسیا کہ 100 واری میں توبہ پلنی تے میں ہاں بے اعتبارا، پھر بھی فضل تیرے دی سایاں او آسان رکھن والا